الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وهادينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اتنے محترم گردش لیل و نہار سے یہ یادگار شب آئی ہے. یہ وہ شب ہے کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے. اور کل کا وہ دن ہے کہ جب کہ ختم المرسلین کے چھوٹے نواسے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک دوپہر میں وہ کارنامہ پیش کیا کہ جو صدیوں میں ممکن نہ تھا. اسی سلسلے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت. دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت. ذکر صدیوں کا نہیں یہ دوپہر کی بات ہے. دین کا جگانا قوم کا چونکانا اور انسانیت کا جلانا یہ آسان کام نہیں ہے. عزیزان محترم، اس وقت حسین ابن علی نے دین کو جلایا اور بعد حسین اب یہ عزاداری ہے جو ہر وقت دین کو حیات بخشی چلی جا رہی ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اس عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ یہ ادارہ اور یہ آرگنائزیشن اور یہ تمام گروپس
مینجمنٹ کے سب آپ کے مشکور ہیں، اور میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ جیسے قدرداں افراد کو خطاب کر سکا اور اپنا نام بھی ان افراد میں لکھا سکا کہ جنہوں نے اس سال ذکر حسین کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا اجتماع اور یوں محبت حسین کا اظہار کرنا کہ جہاں ہم کو ہر چیز سے زیادہ عزیز عزائے حسین ہو اور تذکر حسین ہو، اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آپ کے دل محبت حسین سے آباد ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اور اس طرح سے ہم مجالس میں جمع ہو کر ایک تو یہ کہ پورے دین سے واقف ہو سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انوار مقدسہ کی دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے ہم دوسروں سے خواہش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خادمین مذہب سے دعا کرتے ہیں، علماء و ذاکرین سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو ممکن ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ نفس میں زیادہ پاکیزگی آتی ہے تو پھر زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ سب لوگ اگر دعا کریں، علماء بھی دعا کریں، سب کریں، تب بھی وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، اگر رسول اللہ دعا کر دیں، اگر رسول اللہ دعا کریں تو کہاں ممکن ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو آپ وہ ہیں جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہے، اور وہ بہت عظیم نعمت جس کی وجہ سے ہم کو عطا ہوئی ہے کہ جہاں پر روایت میں یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے کم سنی کے عالم میں رسول اکرم کے، ایک مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمانے لگے کہ اللہم انی احبہما، کہ پالنے والے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی اشہدو، میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَحِبُّهُمَا، اور میں تجھ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر یہیں پر رکتے نہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور پالنے والے ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ رسول کی دعا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہم حسن سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اور یہیں پر پیام ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم کی یہ بھی ایک عنوان ہے کہ حضور اکرم کی دعائیں
اور پھر یہ کہ آپ نے دعائیں بھی رکھی ہیں اور بد دعائیں بھی رکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غدیر میں جب امیر المومنین کی ولایت کا آپ نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ساتھ میں آپ نے دعا اور بد دعا بھی رکھ دی۔ فرماتے ہیں کہ اللہم وال من والا و آد من آدا وانصر من نصرا وخذل من خذلا، کہ پالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے، اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا نبی کی دعائیں بھی ہے اور نبی کی بد دعائیں بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہی ہے کہ اب ایسے نفوس لوگ دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اصحاب کی عظمت ہے، بے شک ہماری نگاہوں میں بھی ان کی اہمیت ہے، لیکن اصحاب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو اصحاب کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو دائرہ ایمان میں رہ کے حضور اکرم کے چہرے کی زیارت کریں اور خاتمہ بھی انہی کی محبت و ایمان پر ہو جائے، تو ان کو اصحاب کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ اصحاب ہیں۔ تو اب اگر اہمیت آپ کے پاس اصحاب کی ہے تو کیا علی اصحاب میں نہیں ہے؟ کیا حسن اصحاب میں نہیں ہے؟ کیا حسین اصحاب میں نہیں ہے؟ جی یہ تو اصحاب بھی ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کے لحاظ سے تو یہ بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی حضور اکرم کو دیکھا ہے۔ جی تو ظاہر ہے کہ لیکن اگر محبت کرنا ہی چاہتے ہیں اصحاب سے تو دیکھو اصحاب میں ان اصحاب سے ضرور محبت کرو کہ جن کے لیے یہ ہوا کہ وہ صرف اصحاب نہیں ہوئے بلکہ وہ ہیں جن کے لیے نبی نے کہا ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان سے صلح مجھ سے صلح ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ پنج نعرے پیتنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری، بلند آواز صلوات، صلی علی محمد علیہ۔ کیا کہنے قبلہ جی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات ہے کہ محبت حسین کی وجہ سے محبت خدا ثابت ہو رہی ہے۔ اور عزیزان محترم یہ بھی پیام ہے کہ جہاں پر آپ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ جب اتنی عظمت ہم کو حاصل ہوتی ہے حسین کے ذریعے تو ظاہر ہے ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں جو حسین کا ارمان ہے، جو حسین کی آرزو ہے اور جو حسین کا مقصد ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں اسی کو مسلسل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا کہ جہاں پر اس سلسلے میں خود اشتباہ ہے لوگوں کو کہ حسین کی شہادت کا کیا مقصد ہے، اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے پھر میں ابتدا وہیں سے کروں جس آیت کی تلاوت کا شرف میں ہر روز حاصل کر رہا ہوں، سورہ روم کی 30ویں آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فقیم وجہک للدین حنیفا، کہ اے حبیب یہ خطاب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حبیب دین حنیف دین اسلام کی طرف رخ رکھیے، ہر طرف سے رخ موڑ کے، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کو خالق فطرت نے مطابق فطرت بنایا ہے، اور یہ وہ سیدھا دین ہے، بہت ہی قائم دین ہے، مضبوط دین ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں جو ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ عزیزان محترم اب یہی اس عنوان کے تحت ہم غور کر رہے ہیں کہ اسلام کی خصوصیات کیا ہیں اور اسلام کے مختلف جو فضائل ہیں اور جو فضیلتیں ہیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں وہ کیا ہیں۔ چنانچہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مذہب اسلام میں یہ بھی بات ہے کہ جہاں پر کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دین کو قبول کرے، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
زبردستی سے ہوتا یہ ہے کہ سر تو جھک سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا. اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے دل جھک جائیں اسلام کے سامنے. تو ظاہر ہے کہ اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تو یہ ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ابتدائی منزل میں یعنی یہ کہ کوئی کسی کو دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے اور اکراہ نہیں ہے، لیکن ہاں دین میں داخل ہونے کے بعد اب پھر جو یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم داخل تو ہو گئے لیکن پھر یہ کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر غلطی ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ داخل ہونے سے پہلے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد اب یہ چلا جاتا ہے وہاں پر یہ کہ بس اب پابندی ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند کیا ہے اس کو آپ قبول کرتے رہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ خداوند عالم کا نظام سامنے آیا اور اس کی شریعت سامنے آئی، اس کے احکامات سامنے آئے. تو یہ دیکھا گیا کہ خداوند عالم وہ مخاطب ہوتا ہے ان سے کہ جن کے پاس پہلی چیز تو عقل ہو. کل کی گفتگو آپ کے اذان میں ہوگی. ایک تو ایک صاحب عقل سے مخاطب ہوتا ہے اور پھر اس سے مخاطب ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب معاملہ والدین کا آیا اور معاملہ جب اولاد کا آیا تو وہاں پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں وہ آیت بھیجی کہ خضا ربک اللہ تعبد الا ایہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کہا گیا وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بہت زور ایک سیکوینس ہے، ملاحظہ فرمایا کہ یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہی ماں باپ کا خیال رکھو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو اور لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو کیا کرو. ایسی گفتگو کرو کہ جیسے معلوم ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں تمہارے منہ سے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب یہ ہو جائے تو پھر نماز بھی پڑھ لو، پھر روزہ بھی رکھ لو. اب دیکھیے وہ جو قرآن نے کہا کہ بہت سے لوگ سمجھے نہیں ہیں، تو اب اگر آپ جا کے دیکھیے قرآن کا تو سیکوینس یہ ہے. اب اگر وہ دوسروں کو اگر دیکھیں کہ جو قرآن کو سمجھے نہیں ہے، دین کو سمجھے نہیں ہے، تو ان کے پاس جو سیکوینس ہے وہ الٹا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ نماز ہے اور سب کچھ روزہ ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر وہ سوشلائز بہت ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر وہ یتیموں کا اور مسکینوں کا اور اس کے بعد رشتہ داروں کا، سب سے کم والدین کا. اور ہمارے یہاں اور وہاں پر خداوند عالم نے تو کہا یہ سیکوینس ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور والدین کے بارے میں پھر یہ بھی کہہ رہا ہے خداوند عالم کہ دیکھو بالخصوص جوانوں سے کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا جی، ان سے بلند آواز سے بات نہیں کرنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں جی، ان کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھنا. اب یہ جو احکامات ہیں، اب اس زمانے کے جو ماڈرن نوجوان ہیں وہ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ خداوند عالم ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے تم ان کے سامنے اکڑنا نہیں، تم ان سے بلند آواز سے بات نہیں کرنا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا. اور آپ دیکھیں وہ تمام جو چیزیں ہیں، مثلا اف کرنا، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ری ایکشن ہے، ایکشن نہیں ہے. یعنی ان سے کہا جا رہا اف نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی اذیت ان کو پہنچا رہے ہیں کہ اذیت ہو رہی ہے، اس لیے کہا تم اف نہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں میں. اس کے بعد وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے سامنے اکڑنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اکڑ رہے ہیں. تم ان کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے انکساری سے پیش نہیں آ رہے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے، خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرنا. تو نوجوان کہتے ہیں خدا ان سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ تو جب نہیں کہ خدا کہے میں ان سے کیا کہوں، میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس پاور میں پا رہا ہوں. کنٹرول کرنے کا میں تمہارے پاس پاور پا رہا ہوں. اب میں ان سے کیا کہوں، ان کا تو سب کچھ لٹ گیا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ.
تو یہ عزیزان محترم یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ جہاں خداوند عالم ان سے مخاطب ہوتا ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، جبر نہیں کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور اس کی جزا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا یہی پورے نظام پر یہ بات پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہی چیز میدان غدیر میں بھی ظاہر کی گئی کہ جب کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو خداوند عالم نے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ ایسا کیجئے کہ علی کی ولایت کا آپ اعلان کر دیجئے۔ اب جب آپ اعلان کر دیں گے تو پھر میں ادھر سے آیت بھیج دوں گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا، دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ میں یہ آیت بھیجا دوں گا۔ اب وہ جو لوگ دوسرے ہیں ان کا خود یہ اختیار ہوگا، میں یہاں پر کہوں گا کہ دین آج کامل ہوا ہے تو وہ خود سوچیں، لوگ سوچیں کہ صاحب کیا بات ہے، اس کا مطلب کہ آج سے پہلے دین کامل نہیں ہوا تھا، تو وہ کون سی چیز ہے جو آج پہنچائی گئی جس کے بعد دین کامل ہوا ہے، اب اس کا ماننا ہے۔ تو یہاں پہ اختیار دے دیا گیا کہ دیکھو تم ٹھیک ہے اس کو نہ مانو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس دین رہے گا لیکن کامل دین نہیں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہی کہا جا رہا ہے۔ تو کون سی چیز تھی جو آ جائی ہے؟ ابھی تک لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، جی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، روزے رکھے جا رہے تھے، حج سے تو ابھی پلٹ کے آ رہے تھے مسلمان۔ تو کون سی چیز ہے جو اس وقت پہنچائی گئی ہے؟ تو وہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ تو کہا کہ تم اگر اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں تو یہی ہوگا کہ تمہارے پاس نامکمل دین ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ جب مکمل دین رکھنا چاہتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی شامل ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا۔ مطلب یہ کہ اگر میری تمام نعمتوں کو دنیاوی اخروی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مستحق ہو جانا چاہتے ہیں تو اس حکم کو مان لو جو پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری میں جو کہا گیا وہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے دین سے اب راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اگر اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، اگر تم ولایت علی کو نہیں ماننا چاہتے ہیں تو یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن اس سے فرق یہ پڑے گا کہ پھر زندگی بھر تم کو رضی اللہ کی دعا کرنی پڑے گی، اور اگر تم اس کو مان لیں گے تو تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود میں کہہ دوں گا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اور فرمانے بحضور ظاہر ہے کہ غدیر کی بات آئی ہے، مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ذرا سا کچھ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ بلند آواز صلوات، صلی علی محمد کیا کہنے قبلہ جی ہیں آپ؟ اس موقع پر میں متوجہ کروں، ماشاءاللہ جی ہیں۔ عقیل صاحب ایک شاعر ہیں، ان کا ایک خطا مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ارے پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ پنج نعرہ پنجتنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔
اور عزیزان محترم کروں کہ اب یہ باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا نا کہ مجلس میں بہت سی چیزیں نہ صرف ہم سنتے ہیں بلکہ محسوس بھی کرنے لگتے ہیں جی۔ اور اس ماحول میں دیکھیے آپ، یہاں پر تذکرہ علی کا ہو رہا ہے، یہ تذکرہ غدیر کا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر کچھ ایسے اشعار مجھے یاد آ رہے کہ جب حساس احساس انسان خود حس کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب ذکر غدیر خم آئے، جب ذکر غدیر خم آئے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ جب ذکر غدیر خم آئے ایمان کی خوشبو آتی ہے، ہم گھر میں صحیح مسجد میں صحیح میدان کی خوشبو آتی ہے، ہم گھر میں صحیح مسجد میں صحیح میدان کی خوشبو آتی ہے۔ اور محروم ولائے ایمانی، محروم مشام ایمانی، محروم مشام ایمانی اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ کیوں بزم علی کی محفل میں سلمان کی خوشبو آتی ہے، کیوں بزم علی کی محفل میں سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ بھی شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے امام حسین کے تعلق سے کہ مسجد میں نمازوں کی خاطر، مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائے، مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کی خوشبو آتی ہے۔ نے متمیز کر رہا تھا کہ ولایت، اور میں مسلسل شروع سے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں کہ اصل جو مقصد شہادت حسین وہ یہی ولایت و امامت کو بچانا۔ اس سلسلے میں نے بہت سی دلیلیں و باتیں آپ کی خدمت پیش کی ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اور ہماری مجلسوں میں یہی پیغام ہے، یہی میسیج ہے پوری دنیا کے عزاداروں کے لیے ہے کہ وہ اس کو نہ بھولیں۔ اصل مقصد یہ ہے، اس لیے لازم ہے ہم پر کہ ہم اس کو سمجھیں اور ایسے سمجھیں کہ دوسروں کو سمجھا سکیں اور اسی کو پروپوگیٹ کریں پوری دنیا میں کہ جہاں پر ولایت علی قائم ہو جائے، حکومت علی قائم ہو جائے، اور پھر یہ کہ ساری دنیا پرفیکشن تک پہنچ جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب میں نے کہا ہمارے درمیان میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہی کہ وہاں قرآن نے جو کہا بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے یہاں بھی یہ چیز سامنے نظر آئی ہے۔ جب یہ باتیں پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں کریں، تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، یعنی روٹس الگ ہیں، فرماتے ہیں اسلام کی جو عمارت ہے وہ جن ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہیں، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ۔ فرماتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایہ ہے۔ تو سائل نے کہا کہ مولا ان 5 میں افضل کیا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہیا ولایہ، ان 5 چیزوں میں افضل ولایہ ہے۔ فرماتے کہ ولایت ہی وہ ہے کہ جو سمجھاتی ہے کہ صحیح نماز کیسے پڑھنی چاہیے، صحیح روزہ کیسے رکھنا چاہیے، صحیح حج کیسے کرنا چاہیے، صحیح زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے، صحیح دین پر کیسے چلنا چاہیے۔ تو فرماتے کہ ولایت افضل ہے، اور امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایتی لامیر المومنین احب الی من ولادتی منہ لانہا ولادتی منہ فرض والولادتی منہ فضل۔ بہت توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ 6 امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سے جو میرا ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس رشتے سے
जो मेरे नसब का रिश्ता है, जो मेरी विलादत का उनसे रिश्ता है। और हमारे उसके बाद सबब बयान कर फरमाते इसलिए कि जो विलादत का रिश्ता है अमीरुल मोमिनीन से वो फर्ज है, और जो विलायत का रिश्ता है ये फजल है। अल्लाह अकबर। बस क्या ये आखिरी छठे इमाम में फरमाते हैं कि इन्नी अफ्तखिरु ले विलायती ले आबाई ले अन्ना विलायती मिनहुम तनफ़उनी बिग़ैर नस्बिन वल नस्बु ला यनफ़उनी बिग़ैर विलायती। फरमाते हैं कि सुनो कि मुझे फ़ख्र है उस रिश्ते से जो विलायत का रिश्ता है मेरे आबा और अजदाद से, यानी अमीरुल मोमिनीन से, दूसरे इमाम से। उसका सबब बयान फरमाते इसलिए कि जो विलायत का रिश्ता है वो मुझे फायदा पहुंचा देगा बगैर नसब के। अगर नसब का रिश्ता नहीं भी है तब भी मुझे फायदा पहुंच जाएगा, लेकिन जो नसब का रिश्ता है वो बगैर विलायत के रिश्ते के मुझे भी फायदा नहीं पहुंचा देगा। बहुत मौलाइयों का मजमा है, सब भूल जाइए, ये मेरे जुमले को याद रखिए। देखिए छठे इमाम फरमा रहे हैं कि बगैर विलायत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे अपनी नजात का भरोसा नहीं है। यानी छठे इमाम को अमीरुल मोमिनीन की विलायत के इकरार के बगैर नजात का भरोसा नहीं है, तो ये 2 टके के मुल्ला को कैसे हो सकता है? किया कि यही बातें होने, मजलिस हुसैन इसमें है, हुसैन की खुशी इसमें है कि अली 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 होता रहे, कोई खुश हो या ना हो, हुसैन बहुत खुश हो रहे होंगे, हुसैन आपको दुआएं दे रहे होंगे। और ये प्याम है जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि इसी की वजह से ज़ाहिर है कि मकसद शहादत हुसैन आम हो जाएगा। फैज़ान मोहतरम मैंने कहा हर मुकाम पर, चुनांचे आज की तारीख, आज 9 मुहर्रम का दिन गुजर चुका, और ज़ाहिर है कि अब शब आशूर है, यौम तासुआ है। कहते हैं ये वो दिन है कि जबकि हुसैन चौं तरफ से महसूर हो गए थे दुश्मन। चुनांचे लिखा है कि जब असर का वक्त था तो ऐसे में जंग छिड़ी है, उमर साद ने जंग का आगाज़ कर दिया। तो इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को भेजा और कहा कि अब्बास जाओ और इनसे कहो कि मैं चाहता हूँ कि एक रात जंग को टाल दें। और फरमाते हैं क्या सबब कि क्या चाहते हैं? फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपनी आखिरी रात इबादतों में बसर कर दूँ। अब देखिए आप, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक रात की मोहलत मिले और एक रात जंग को टाल दिया जाए। क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि इबादत में मैं वक्त को सर्व कर दूँ। अब देखिए आप कि जंग छिड़ी और उसके बाद रुकी। आपको मालूम है कि जब कभी कोई कहीं पर जंग होती है, उसके बाद जब पीस ट्रीटी होती है, तो पीस ट्रीटी में जो शराइत रखे जाते हैं, जो बातें रखी जाती हैं, तो उसमें उस चीज़ को नहीं लाया जाता कि जिसकी वजह से जंग हो रही हो। तो हुज़ूर तवज्जो चाहता हूँ मैं, ये मेरी सारी मेहनत का नतीजा है। आप मुलादा फरमाएं, सारी मेरी तकरीरों का ये नतीजा है कि जहाँ पर आप देखें कि ये उसूल है कि उस चीज़ को नहीं लाते, वरना वो कह देते कि हम इसी के लिए तो जंग कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे इबादत के लिए मौका दिया जाए। अगर जंग इबादत के लिए होती तो वो फौरी कह देते हम इसी के लिए तो जंग कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। का इजाज़त देना बता रहा था कि जंग इबादतों के लिए नहीं बल्कि विलायत के लिए हो रही थी। जी, ये दलील है अज़ीज़ान मोहतरम। और इमाम हुसैन ने शायद इसीलिए पूछा था कि आज हम तक ये बातें पहुँच जाएं कि जहाँ पर हम खुद सोचें और अक़ल को इस्तेमाल करें, कि वहाँ पर फिर दलील मिली कि जंग जो हुई थी वो इबादतों के लिए नहीं, शहादत जो पेश की गई बल्कि वो विलायत के बचाने के लिए। ये सही है कि मैंने कहा वो सानवी मकसद था। अगर विलायत नहीं बचती तो फिर ना नमाज बचती, ना रोज़े बचते, ना हज बचता, ना इबादतें बचती। अब जो विलायत जो हुसैन ने बचाई तो फिर नमाजें भी बच गई,
کہ روزے بھی بچ گئے، حج بھی بچ گئے، ساری عبادتیں بھی بچ گئی. اس کو سمجھنا چاہیے. بھائیزان محترم، ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ بات سامنے آئی، اور لیکن یہی وہ شب ہے حضور کہ جس کے سویرے کے ہونے پر فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. ہاں، یہ شب عاشور ہے. حسین کے چاہنے والوں کو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ عزادارو شب عاشور آ گئی. ظاہر ہے کہ یہی وہ شب ہے کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جس میں زینب کے دل کی آواز یہ تھی کہ رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. اور یہی وہ رات ہے کہ جس کو سکینہ کی یتیمی کی یاد کہا جاتا ہے. یہی وہ رات ہے جو ماؤں سے اپنے بچوں سے چھوٹنے کی رات ہے. ہاں محترم سننے والوں، بہت سی چیزیں ہیں اس رات کی، لیکن اسی رات میں یہ بھی ہے کہ جہاں پر پیاس منزل کمال پر پہنچ گئی تھی. جناب سکینہ ناقلیں فرماتی ہیں کہ میں جس مقام پر تھی وہاں پر 40 چھوٹے چھوٹے بچے میرے اطراف جمع ہو گئے تھے، ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر پانی آئے گا تو پہلے سکینہ کو ملے گا، اس لیے کہ سارے کنبے کی عزیز ہے. تو شہزادی کہتی ہے کہ اب ہمارا یہ طریقہ تھا کہ پانی تو نہیں تھا تو ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہے تھے. اور شہزادی فرماتی ہیں جاتے جاتے جب ہم اس خیمے میں پہنچے کہ جو ہماری اماں رباب کا خیمہ تھا، جس میں ہمارا بھائی 6 مہینے والا بھائی علی اصغر تھا، شہزادی کہتی ہیں کہ ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ خود بخود ہمارے ہاتھوں سے کوزے چھوٹ کے زمین پر گر گئے. شہزادی کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی پر پیاس کا بڑا عجب عالم تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری ماں کا یہ عالم تھا کہ ہمارے بھائی کو ہاتھوں پلی ہوئی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی، اور بار بار کہہ رہی تھی ہائے اصغر، ماں کس طرح سے پانی تمہارے لیے مہیا کر رہے. ارباب اعزاء، آج کی مجلس میں ہم جھولے والے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے. یقیناً آپ رو رہے ہیں، کسی گوشے میں بیٹھے فاطمہ بھی رو رہی ہوگی، اور میرا یقین ہے کہ آج فاطمہ کے ساتھ رباب بھی آئی ہوں گی، جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی اور جس کی گود بھی سونی ہو گئی. ہاں محترم سننے والوں، میں یہی کہتا ہوں کہ جس بچے پر شب عاشور پیاس کا یہ غلبہ تھا تو ہائے اس پر پیاس کا کیا عالم ہوگا وقت شہادت کے آتے آتے. حضور یہی وجہ ہے کہ جب گھر اجڑ گیا تو امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، ارے کوئی ہے جو میری نصرت کرے. ہاں یہ آواز آپ تک بھی پہنچی، اسی پر آپ لبیک کہتے ہیں، اسی پر لوگ کربلا میں جا کے لبیک کہتے ہیں. حسین نے جیسے آواز استغاثہ بلند کی تو روایت میں ہے کہ خیموں سے رونے کا شور بلند ہو گیا. امام حسین در خیمہ پر آئے، پکار کے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. یہ رونے کا شور کیسے بلند ہو گیا؟ تو شہزادی نے کہا کہ بھیا جیسے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. کوئی اصغر لبیک لبیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہے کہ شہزادی نے علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پر پیش کیا تو اولاد والوں روایت میں کہ حسین نے دیکھا کہ اصغر پر تشنج جیسا عالم ہے، ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں. عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں تو دوسرا ہاتھ
کھینچ لیتے ہیں، ایک پیر چھوڑتے ہیں تو دوسرا پیر کھینچ لیتے ہیں۔ تشنج جیسا عالم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں جیسے آنسو کا خطرہ بچے کے رخسار پر گرا تو بچہ اتنا پیاسا تھا کہ آنسو کے خطرے کو پانی کا خطرہ سمجھ کے منہ کھول دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجھے یقین ہے آج آپ سے زیادہ میری ماں بہنیں گریا کریں گی۔ اور باب رضا امام حسین نے کہا رباب لاؤ ہم اس بچے کو لے کے جاتے ہیں، شاید کسی کو رحم آ جائے اور اس کو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ جانا چاہتے تھے کہ رباب نے کہا کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیجئے۔ خیمے میں لے گئی، اب جو پلٹ کے لے کے آئیں تو دیکھا کہ اصغر کو نیا شلوکا پہنا دیا ہے، آستین الٹ دی ہے، سر پر خوبصورت سا ایک چھوٹا سا امامہ رکھ دیا ہے، مجاہد کی شکل بنا دی ہے، اور یہ کہہ کہ امام حسین کو دیا کہ والی اس کے چہرے پر آبا ڈال دیجئے کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ امام حسین اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ بحضور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ شہادت ہے کہ جس پر ہم بہت تڑپتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ لوگ دیکھ کے کہتے زمانے والے کیا معاملہ ہے کہ تذکرہ تو 6 مہینے کے بچے کا ہو رہا ہے لیکن سب لوگ بے چین ہیں۔ میں کہتا ارے تم کو کیا معلوم، یہی تو وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت پر ہمارے مولا نے ہم کو یاد کیا۔ چوتھے امام سے رخصت کہتے بیٹا جب وطن لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیعوں سے کہنا میں نے تم کو کربلا میں بہت یاد کیا۔ ان سے کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسخل طفلی فابا ان یرحمونی، کہ اگر تم کاش کربلا میں روز عاشورا اس وقت ہوتے کہ اپنے بچے کو ہاتھوں پر پلن کیے ہوئے میں سوال آپ کر رہا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تم دیکھتے اور تڑپتے کہ فابو ان یرحمونی۔ عزیزو امام کے جملے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں یعنی تم دیکھتے کہ مجھ پر کوئی رحم نہیں کھا رہا تھا، یعنی حسین کہہ رہے تھے میں قابل رحم ہو کے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے تم ہوتے تو تڑپتے کہ میں وہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، میری وجہ سے دریا میں پانی اور پانی میں روانی پیدا کی، اور میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ تو حضور آپ نے پانی مانگا لیکن کسی کو ترس نہیں آیا۔ اس کے بعد کہنے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، حاشا للہ، لو میں اسے خاک پر لٹائے دیتا ہوں، تم خود آگے بڑھو۔ یہ کہہ کہ حسین نے ابا اتاری، زمین پر بچھا دی، علی اصغر کو خاک پر لٹا دیا، دور ہٹ کے دیکھنے لگے اور زمین دہک رہی تھی۔ ایک مرتبہ اصغر ایڑیاں رگڑنے لگے تو گھبرا کے حسین نے پھر اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب فوج سے نہیں بلکہ اصغر سے کلام کرنے لگے۔ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے، مدینے میں جب کہا بات کی تھی تو اصغر سمجھ چکے تھے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر کہنے لگے اصغر میں نے اپنی حجت کو تمام کیا، اے بیٹا اب تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی حجت کو تمام کرو۔ بس یہ کہہ کہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ موضوع تصور شرط ہے، روایت میں یہ ہے کہ اب اصغر کو بیان کرنا تھا، وہ تو بات نہیں کر سکتے، لیکن عجب طریقہ اختیار کیا کہ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بچہ اپنی سوکھی ہوئی زبان کملائے ہوئے ہونٹوں کو پھیرنے لگا، گویا کہہ رہا تھا ہاں ظالموں میں پیاسا ہوں، ہاں ظالموں مجھے پانی دے دو۔ تو حضور دیکھنا تھا کہ اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ وہ کہتے ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں، بچہ پیاسا ہے، پانی دے دینا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ حرملہ کو ابن سعد نے پکارا کہ این این حرملہ اخطا کلام الحسین، ارے حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو خطا کر دیا جائے۔ بس حرملہ تیر کو کمان میں جوڑا ہوا آگے آیا۔ اے اولاد والو، اس ظالم کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے بازوں میں ایسی قوت تھی کہ جب وہ اپنے تیر کو چھوڑتا تو 7 لوہے کی چادروں کو توڑتا ہوا اس کا تیر نکل جاتا۔ اولاد والو تصور کرو، ایک 6
مہینے کے بچے کی گردن کا فضا میں سناٹا تھا کہ پتا تیر چلا، اور جیسے گردن پر پہنچا تو روایت میں وہ تیر اصغر کے خط سے زیادہ تھا اور اس کا وزن بہت تھا، تو روایت میں بچہ پہلے اچھلا اور پھر پلٹ گیا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ گلے سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ واہ محمدہ، موضوع ذکر میں تمام کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد حسین پہ بڑی مصیبت کا وقت آیا ہے کہ بسکر کو لے کے آگے بڑھنا۔ پہلے تو خون کو امام نے اپنے چہرے پر ملیا کہ اسی صورت سے میں نانا سے ملاقات کروں گا، اس لیے کہ زمین انکار کر رہی ہے، آسمان انکار کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے چہرے پر خون کو تو ملا، اب اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ آخری جملہ حمید ابن مسلم جو رپورٹر تھا وہ بیان کرتا ہے، صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین قربانیاں پر قربانیاں پیش کر رہے تھے، کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب کہ حسین پر کوئی اضمحلال پایا گیا ہو، اضطراب پایا گیا ہو۔ لیکن اس نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ کہتا ہے لیکن ہاں میں نے ایک لمحہ ایسا آیا حسین پر تردد میں نے پایا۔ بس آپ دل کو تھام کے اس کے معنی سنیں۔ تردد کہتے ہیں ایسے عمل کو جس میں ایک سوئی نہ ہو، یعنی ایسا عمل جس میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں۔ ارے اس وقت یہ عمل ہوا جب ہاتھوں پر اصغر کا لاشا تھا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جائیں یا نہیں جائیں۔ کل آپ یہ عمل کریں، آگے بڑھتے تھے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن میں خزائی و تسلیما، پھر پلٹ گیا تھے کہتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ سوشل ڈسٹینسنگ کو مت پلیز جو گاڑی میں تشریف کر رہا ہے یہاں پہ رکھا جائے گا، ایک طرف سے خواتین کی لائن لگے گی اور دوسری طرف سے ہمارے
خالق ہو اب کس کو جلاؤ کہوارا ہے خالق ہو اب کس کو جلاؤ تم تو ہوئے رب کو پیارے علی اصغر ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر پاسے جری بھول گئے پیاس کو دپنے پاسے جری بھول گئے پیاس کو دپنے یاد آئے جو دریا کے کنارے علی اصغر ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر ماں کہتی تھی قربان تمہارے علی اصغر بے آسرا زاہد کو نہ سمجھے یہ زمانہ بے آسرا زاہد کو نہ سمجھے یہ زمانہ زاہد کے معصوم سوارے علی اصغر ماں کہتی تھی قربان یا حسین 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 سب مل کے یا حسین 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 تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہاں جی تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ جان میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس ثانی قائم کرواؤ ثانی اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند
چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے